بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ گزارشات۔ عمر، عثمان، علی، حسن، حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے قاتلوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام خلقت کی لعنت۔ سیدنا علی رضی اللہ اگر آج ہوتے تو شیعہ کو قتل کروا دیتے۔ عبداللہ بن سبا جو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ کا قاتل تھا، وہ علی رضی اللہ کا ساتھی بن گیا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے القاء ہوا ہے، دل میں بات ڈال دی گئی ہے کہ علی اللہ ہے، رب ہے، اور اس نے بہت سے لوگوں کو اس عقیدے میں جوڑ لیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ نے اسے توبہ کی 3 دن مہلت دی، اس کے بعد اس کے ہم فرقہ لوگوں کو آگ کی خندق میں جلوا دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا، آگ کا عذاب رب کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا، ان کو قتل کروا دینا چاہیے تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا دین بدلے اسے قتل کر دو۔ پھر علی رضی اللہ نے آگ والی غلطی کی توبہ فرمائی۔ بہرکیف ایسے لوگوں کی سزا جو انسان میں رب کی صفات ڈھونڈیں قتل ہی ہے۔ عید غدیر 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ کی شہادت ہوئی اور دور ابی بکر و عمر رضی اللہ بھی اختتام پذیر ہو گیا اور علی رضی اللہ کے دور کا آغاز ہو گیا۔ تو امت شیعہ اس دن کو عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں اور اسے عید اکبر اور عیدوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بظاہر یہ بتاتے ہیں کہ اس دن علی رضی اللہ کو غدیر خم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کی ولایت و خلافت سے نوازا تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن حقیقت میں صحابہ رضی اللہ اور خلفاء کا بغض ہی ہے جو سینوں میں دبا رکھا ہے۔ محرم میں پٹا پٹی کی حرمت۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کتنی واضح آیت ہے، سبحان اللہ۔ اس پٹا پٹی کی دلیل روافض یہ دیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گمشدگی پر ماتم کیا تھا، ران، سینہ اور ماتھا پیٹا تھا۔ پہلی بات یہ کہ قرآن نے صرف اتنا بتایا ہے کہ ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں اور وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے غم و عالم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ، پرانی شریعتیں ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی۔ تیسری بات یہ کہ غم کی وجہ سے بے ساختہ آنکھیں عمر پڑیں تو اس پر کوئی مذائقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بھی غم میں گر جایا کرتے تھے۔ ماہ محرم میں نظر و نیاز۔ پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام دین کامل ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں نہ کمی کی گنجائش ہے اور نہ اضافے کی ضرورت۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم میں کوئی خاص نظر و نیاز کا اہتمام کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہ جہنم میں جائے گا۔ اور محرم میں نظر و نیاز دینے والے کیا ہر صحابی رضی اللہ کی موت یا شہادت پر یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ کیا آپ کی ایمانی غیرت اتنی بھی نہیں رہی کہ ان لعنتی لوگوں کے رستے سجاتے اور سبیل و لنگر کا اہتمام کرتے ہو، جنہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں پر بکواس کرنی ہوتی ہے؟ جاگ سنی جاگ، حق کا آوازہ بلند کر۔ صحابہ رضی اللہ کے نام کے ساتھ امام اور علیہ السلام نہ لکھا بولا جائے۔ ہمارے ہاں اس سلسلے میں کچھ اصلاحات واضح ہو چکی ہیں اور ان کے پیچھے کچھ حقائق ہیں، وہ معنی خیز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا فرض ہے، انبیاء کے ساتھ ہم علیہ السلام بولتے ہیں اور ان کو تمام مخلوق سے افضل سمجھتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے لیے یہی الفاظ بولے، اور جو اللہ کے نیک و صالح انسان ہوں ان کے لیے رحمت اللہ بولتے ہیں۔ اب جو لوگ مخصوص صحابہ رضی اللہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام بولیں، وہ کسی خاص باطل عقیدے کی روشنی میں کہتے ہیں، اور یہی حال لفظ امام کا ہے، اور وہ باطل عقیدہ ہے کہ مخصوص صحابہ رضی اللہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں، نعوذ باللہ، اور 12 امام کا خود ساختہ عقیدہ۔ اس کے تحت مخصوص صحابہ رضی اللہ کو امام کہنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ کے دور میں عمر رضی اللہ شہید ہو گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ کے دور میں عثمان رضی اللہ شہید ہو گئے، سیدنا علی رضی اللہ کے دور میں علی رضی اللہ شہید ہو گئے۔ اگر یزید رحمت اللہ کے دور میں حسین رضی اللہ شہید ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ بات تھوڑی ذرا عجیب ہے، لیکن غور کیجئے۔
موسیقی اور نوحہ کی حرمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آوازوں پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی، موسیقی کے ساتھ نغمہ کی آواز، مصیبت کے وقت بین کی آواز۔ جو لا الہ الا اللہ میں شریک ٹھہرائے وہ مومن، جو محمد رسول اللہ میں شریک ٹھہرائے وہ کافر۔ قادیانیوں کی آذان اور کلمہ بالکل مسلمانوں والا ہے، جبکہ اہل توشیع کی آذان بھی الگ اور کلمہ بھی الگ۔ فیصلہ خود کیجئے، قادیانی کافر جبکہ شیعہ مومن کے مومن۔ سید الشہداء شہیدوں کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہداء شہداء کا سردار حمزہ رضی اللہ بن عبد المطلب ہیں، اور مظلوم شہید مصعب رضی اللہ اور عثمان رضی اللہ سر فہرست ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ کی صلح جو سیرت بھی آئیڈیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ آج اس کردار کو سنی بھی بھول چکے اور شیعہ بھی۔ کیا حسن رضی اللہ جنت کے شہزادے، سردار اور پھول نہیں ہیں؟ اس حدیث میں دونوں گروہوں کو مسلمان کہا گیا، تو پھر نفرت کیسی، ہر وقت حسینیت کیسی؟ کیا قرآن نے صلح میں خیر نہیں بتلائی تھی؟ یا حسین کہنا درست نہیں ہے رضی اللہ عنہ، یا عربی میں مخاطب کرنے کے لیے اور حاضر کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان فوت ہو چکا ہو یا پاس نہ ہو، اس کے لیے یہ نہیں بولا جا سکتا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا کہ وہ تو شہید ہیں، زندہ ہیں، یا نیک انسان تو مرتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ العمران آیت نمبر 169 میں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس اور رزق دیے جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ اس دنیا کے قید خانے میں نہیں بلکہ اپنے رب کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مر جائیں گے۔ یا علی مدد رضی اللہ، کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ماہ محرم کی عزت و حرمت اور توقیر۔ اسلام سے قبل بھی اس ماہ کو عزت و ادب والا سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے بھی 4 مہینے حرمت والے بتلائے۔ نمبر 1 رجب، نمبر 2 ذی القعدہ، نمبر 3 ذی الحجہ، نمبر 4 محرم۔ محرم کی حرمت کا تعلق واقعہ کربلا سے نہیں ہے، اس میں انبیاء کے کچھ واقعات بھی ہیں، اور اصل حرمت حج کی واپسی کے سفر پر امن بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے اپنے نظریات کو اسلامی خد و خال میں واضح کیجیے۔ سیدنا علی رضی اللہ کا بابا ابو طالب جہنم میں جائے گا، ابو جہل کی طرح مخالفت نہ کرنے کی وجہ سے بس عذاب ہلکا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، بس آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے اس کا دماغ کھلے گا اور سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھ کو ہی ہوا ہے۔ 10 محرم کا روزہ اور اس کا اجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ عاشورہ 10 محرم کے روزہ کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، نامی کا بھی ساتھ رکھنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، جب محرم کا چاند دیکھ لو اس کے دن گنتے رہو اور 9ویں دن کی صبح روزے کی حالت میں کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ واقعہ کربلا کو، حق و باطل کو مارکا کہو گے تو مسلم ریاستوں میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی خود کو حسینی بنا کر پیش کرتا رہے گا۔ زندہ مثالیں موجود ہیں عصر حاضر میں بھی اور تاریخ کے آغوش میں بھی۔ محرم میں قبروں پر مٹی ڈالنا قبر آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے کو کہا، جو مٹی قبر سے نکلے وہ اس پر ڈالی جا سکتی ہے۔ اپنے پیاروں کی قبر پر نشان کے لیے کوئی پتھر رکھا جا سکتا ہے۔ ان قبروں کو پکا کرنا، چونا گج کرنا، ان پر کبے بنانا، کتبہ لگانا جائز نہیں ہے۔ قبروں کا نشان باقی رکھنے کے لیے مٹی ڈالی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے محرم کی نامی 10ویں کا دن خاص کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ کا فقیر بنانا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو اور اللہ داتا اور تعریف کیا گیا ہے۔ ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، حسین رضی اللہ کے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ نے اولاد یا کوئی اور نعمت دی ہے تو اس کو راہ میں خود خرچ کیا جائے، نہ کہ اپنی ہی اولاد کو کسی غیر اللہ کے نام پر
فقیر بنا کر شرک میں مبتلا ہوں۔ محرم میں شادی کرنا، شادی بہت بڑا اسلامی شعائر ہے۔ اس فریضہ کو ادا کرنے میں کوئی دن اور وقت رکاوٹ نہیں ہے۔ نماز، نکاح، جنازہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ موسیقی اور دیگر لغو خرافات پورا سال ہی حرام ہیں، ان کو محرم میں خاص کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر رمضان المبارک بھی بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ سال میں 355 دن ہیں اور 1.25 لاکھ تو صرف صحابہ رضی اللہ ہی گزرے ہیں، باقی نیک لوگ اس سے الگ ہیں۔ تو ہر دن میں ہزاروں قدسی روحوں رضی اللہ کی شہادت یا وفات ہوئی، تو کس دن کو کون سا کام کریں گے اور کس دن کون سا نہیں؟ اس لیے ہمیں کسی خود ساختہ اور من گھڑت اور گستاخ عقیدے کی آبپاری نہیں کرنی اور دین حنیف اور صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ کے گستاخوں پر لعنت کرنی جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے مرفوعاً روایت ہے، جس نے میرے صحابہ رضی اللہ کو گالی دی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت۔ قرآن اور صحابہ رضی اللہ کا آپس میں پیار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ صحابہ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ سینہ تھام کے یہ بات سن لو، کتب احادیث میں جتنی بھی روایات ہیں جن میں صحابہ رضی اللہ کو آپس میں لڑتے، الجھتے، تلواریں سونتتے دکھایا گیا ہے، وہ سب باطل ہیں، وہ سازش ہیں، چاہے وہ کسی بھی کتاب میں کی ہوں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، غلط۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر و حنین کے بعد، صحیح۔ ہمارے ہاں بڑا مشہور شعر ہے، محرم میں ہر کوئی بینروں پر لکھواتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بالکل بے مقصد اور غلط بات ہے۔ جو مار کے جہادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لڑے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی سجدے میں یہ دعا کرتے گر گئی کہ اے اللہ، اگر آج ان 313 کو شکست ہو گئی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بدر میں اسلام زندہ ہوا یا کربلا میں جس مارکے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موتی سے چمکدار دانت شہید ہوئے اور پاک خون بہا، اس میں اسلام زندہ نہیں ہوا؟ اگر جانور مقدس ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی شبیہ بنتی جو اللہ کے حکم سے چلتی تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی شبیہ بنتی جس کی کونچے کاٹنے پر قوم کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا، بدر و حنین کے گوروں کی شبیہ بنتی جن کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، ان گوڑوں کی شبیہ بنتی جن کو وقف کر کے عثمان رضی اللہ کو 10 بار جنت کی بشارت ملی۔ ذبح جناح کی کوئی حیثیت نہیں۔ غریب عورتوں، بچوں کو پیسے دے کر ماتم کروانا اور چھڑیاں مروانے کا ڈرامہ کب تک چلاؤ گے؟ آگ پر کھڑے ہو کر چھڑیاں مارنا۔ نمبر 1، آگ سے اتنا پیار کیوں؟ اس آگ سے بچنے کے لیے تو اسلام قبول کیا تھا، کہیں یہ جہنم میں جانے کی پریکٹس تو نہیں کی جاتی؟ نمبر 2، ویسے پاؤں پر سور کی چربی مل کر آگ پر آ جانا کوئی بہادری تو نہیں؟ انسانی جسم پر یہ چربی نہیں پگھلتی۔ کیا اماں عائشہ رضی اللہ اور علی رضی اللہ میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ ہوئی تھی؟ جی، عائشہ رضی اللہ ماں تھی، علی رضی اللہ بیٹا تھا۔ ماں بیٹے کو ڈانٹ سکتی ہے، مار سکتی ہے، تعاقب کر سکتی ہے، جھڑک سکتی ہے۔ اگر علی رضی اللہ مدد کر سکتے یا مشکل کشا ہوتے تو اپنی مشکلات کو تو ٹال لیتے، جس مطالبے کو وہ لے کر خلفاء کے پاس جاتے رہے۔ حکومت ملنے کے بعد جن مصائب اور خانہ جنگی کا شکار رہے وہ تو دور کر لیتے۔ یہ سبق ہے امت کے لیے۔